ابو داؤد نے کہا کہ یحییٰ ابن سعید اس حدیث میں طعن کرتے ہیں لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخره، اس لیے کہ یہ سعید کی پرانی حدیثوں میں سے پہلی حدیثوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا حافظہ 45 سال کی عمر میں متغیر ہو گیا تھا اور یہ حدیث نہیں نکلی، نہیں بیان ہوئی مگر ان کے آخر میں۔ قال ابو داود یقال ان وکیعا حمل عنہ فی تغیرہ، ابو داؤد نے کہا جاتا ہے کہ وکیع نے سعید سے اس روایت کا حمل کیا، اس روایت کو نقل کیا ان کے تغیر حافظہ کے زمانے میں۔ یہاں پر جو باب قائم کیا ابو داؤد نے، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غلبہ پاتے تھے، فتح یاب ہو جاتے تھے، تو فوراً ہی وہاں سے روانہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ کامیابی کے بعد 3 دن تک قیام فرماتے تھے اور پھر وہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ یہی باب ہے اور اسی کے تحت روایت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ ابو طلحہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی بیان کیا اور ابن المثنیٰ نے بھی یہی عمل بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ 3 دن یعنی 3 دن 3 رات وہاں پر قیام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں کامیابی کے بعد پھر 3 دن 3 رات ان کے میدان میں قیام کرنا، عرصۃ جمع عرصات اعراس، خالی میدان۔ عام طور پر جو میدان آبادی سے خالی ہوتا ہے وہیں پر جنگ ہوا کرتی تھی، تو مراد میدان جنگ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کیوں قیام فرماتے تھے؟ حافظ ابن حجر نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ تاکہ جو میدان جنگ میں دوران جنگ صحابہ مجاہدین زخمی ہوئے تو ان کے مرہم پٹی ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میدان جنگ میں تھکن بھی ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے، تو ان کو بھی آرام مل جائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ نہیں ہوتے تھے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ جیسے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ دشمن کو چیلنج کرنا کہ ابھی ہم یہی تیری زمین میں ہیں، اگر ہمت ہے تو دوبارہ پھر آ جا، تو ایک طرح کا چیلنج کرنا ہوتا تھا، مقابلے کی دعوت دینا ہوتا تھا ان کے حوصلوں کو مزید پست کرنے کے لیے۔ تیسری وجہ بعض حضرات نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر قیام کرنا یہ ضیافت کے طور پر تھا۔ ضیافت کے طور پر قیام کرنے کا کیا مطلب کہ زمین کے حق کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اب تک اس زمین پر کفار کی طرف سے شرکیہ اعمال ہوتے رہے، کفریہ اعمال ہوتے رہے، تو اب زمین کا حق یہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی ہونی چاہیے، تو یہ زمین کا حق ہے۔ تو گویا ضیافت کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرماتے تھے، اور ضیافت اور مہمانداری وہ 3 دن کی ہی ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے حق کی ادائیگی کے لیے 3 دن قیام فرماتے ہیں۔ اس سند کی روایت میں ایک راوی ہے سعید، جنہوں نے قتادہ سے روایت کیا، سعید ابن ابی عروبہ۔ یحییٰ ابن سعید ان کے اوپر طعن کرتے ہیں اور گویا اس حدیث کو ناقابل استدلال قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سعید ابن عروبہ 45 سال کی عمر کو جب پہنچے تو ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا،
اور یہ روایت ان کی حافظے کے کمزور ہونے کے بعد کی ہے، اس سے پہلے کی نہیں، لہذا یہ روایت قابل استدلال اور قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جس راوی کا حافظہ کمزور ہو جائے تو حافظہ کمزور ہونے سے پہلے کی روایت تو قابل قبول ہوتی ہے، اور حافظہ کمزور ہونے کے بعد والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ روایت ان سے آخری زمانے میں منقول ہوئی ہے، یعنی تغیر حافظہ کے بعد، لہذا قابل استدلال نہیں۔ دوسری وجہ یحییٰ ابن سعید نے بیان کی کہ وکیع نے بھی سعید ابن ابی عروبہ سے اس روایت کو ان کے حافظے میں تغیر کے بعد ہی روایت کیا ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ یہاں پر اگرچہ یحییٰ ابن سعید نے اس پر تعین کیا، لیکن اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یحییٰ ابن سعید یہ اگرچہ اپنے فن کے ماہر ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں تعین کیا، اور تعین کرنے کے باوجود یہ روایت صحیح ہے، قابل عمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر دو سندیں بیان کی ہیں، ایک معاذ ابن معاذ کی اور دوسرے روح ابن عباد کی، اور معاذ ابن معاذ اور روح ابن عباد یہ جو روایت بیان کرتے ہیں سعید سے، یہ ان کے تغیر حافظہ سے پہلے کی روایت بیان کرتے ہیں، بعد کی روایت میں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی روح ابن عباد کی اس روایت کو لیا، اور اس کی تائید میں متابع کے طور پر معاذ ابن معاذ اور عبد الاعلی کی روایت کو نقل کیا، جیسے کہ یہاں پر بھی یہ روایت دو سندوں کے ساتھ ہے، روح کے علاوہ معاذ ابن معاذ کے مطابعت بھی پائی جا رہی ہے، تو امام بخاری نے بھی معاذ ابن معاذ کی مطابعت کو بیان کیا روح کی روایت کو بیان کرنے کے بعد، اور عبد الاعلی کی روایت کو بھی مطابعت کے طور پر بیان کیا۔ امام مسلم نے بھی اس روایت کو قبول کیا ہے، تو لہذا روایت اپنی جگہ صحیح ہے۔ دوسرے یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ وکیع نے یہ روایت جو نقل کی ہے سعید ابن ابی عروبہ سے، وہ تغیر حافظہ کے بعد، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس سند کے اندر وکیع راوی ہے ہی نہیں، تو لہذا ان کے تغیر حافظہ کے بعد روایت نقل کرنے میں سعید سے اس روایت کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باب فی التفریق بین السبی، قیدیوں کے درمیان تفریق کے بیان۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن یزید بن عبد الرحمن عن الحکم عن میمون بن ابی شبیب عن علی انه فرق بین جاریۃ وولدها فنهاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك ورد البیع۔ میمون ابن ابی شبیب کی روایت ہے حضرت علی سے کہ حضرت علی نے باندی اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور بیع کو رد کر دیا۔ قال ابو داود میمون لم يدرك عليا ومیمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة 83۔ ابو داؤد نے کہا کہ میمون نے علی کو نہیں پایا، میمون جنگ جماجم میں شہید کیے گئے، اور جنگ جماجم 83 ہجری میں ہوئی۔ قال ابو داؤد الحرۃ سنة 63۔ ابو داؤد نے کہا کہ حرہ کا واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ وقتل ابن الزبیر سنة 73، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ 73 ہجری میں شہید کیے گئے۔ جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو جنگ کے بعد کچھ مال بطور غنیمت کے ملتا ہے، ایسے ہی کچھ قیدی پکڑے جاتے ہیں جو غلام اور بادی بن جاتے ہیں، اور ان قیدیوں میں کچھ قیدی وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ذی رحم محرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے باپ اور بیٹا دونوں پکڑے گئے، ماں اور بیٹا یا ماں اور بیٹی یا دو بھائی، تو اگر
ایسے قیدی ہوں کہ ان میں محرمیت ہو، ان میں قرابت ہو، ان میں رشتہ داری ہو، اور ان میں یا تو دونوں نابالغ ہوں، جیسے دو سگے بھائی، یا ایک بالغ ہو اور ایک نابالغ ہو، جیسے ایک بڑا بھائی جو بالغ ہے اور ایک چھوٹا بھائی جو نابالغ ہے، یا ماں اور اس کا نابالغ بچہ، یا باپ اور اس کا نابالغ بچہ یا بچی، تو ان میں ایک کبیر ہے اور ایک صغیر۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ان کے درمیان تفریق کی جائے تو یہ تفریق کرنا درست ہے یا نہیں؟ ہدایت کے اندر میں آپ پڑھ کر آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلام دیے، اور کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی کہ ان میں سے ایک موجود ہے، کچھ اب دوسرا کا کہنے بھیج دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردو ہدایت جلد 40 میں آپ نے پڑھا ہے کہ واپس لو، بے کو ختم کرو۔ غرض یہ کہ اگر دونوں کے درمیان قرابت ہو، محرمیت ہو، اور ایک صغیر ہو اور ایک کبیر ہو، تو ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تفریق کے کرنے کی وجہ سے، اب چاہے وہ بیع کے ذریعے تفریق ہو یا ہبہ کے ذریعے تفریق ہو، یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُعَقِّلْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، تو وہ اس کا مصداق بن جائے گا۔ کیونکہ اگر 2 سگے بھائی آپ کی ملکیت میں غلام ہیں اور دونوں نابالغ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ سے تو وہ جدا ہو گئے، لیکن پھر بھی 2 سگے بھائی قریب ہیں تو ایک کو دوسرے سے انسیت، اور اگر ایک صغیر اور ایک کبیر ہے تو بھی صغیر کو کبیر سے انسیت ہے، اور کبیر اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، نگہداشت بھی کرتا ہے کہ غلط صحبت میں تو نہیں پڑ گیا۔ یا ایسے ہی ماں اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کر دی جائے تو ماں جو ہے بچے کو ماں سے انسیت بھی ہوگی اور ماں اس کی نگرانی بھی کرے گی، ایسے ہی باپ اولاد کو باپ سے انسیت بھی ہوگی اور وہ نگرانی بھی رکھے گا۔ تو گویا ایسی صورت میں اگر تفریق کر دی جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ ترک ترحم ہے، اور ترک ترحم پر وعید وارد ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ تو غلط یہ کہ اس باب کے اندر اس سے متعلق روایات کو بیان کیا گیا۔ پہلی روایت حضرت میمون ابن ابی شبیب کی ہے، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے باندی اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کر دی، یعنی ان میں سے ایک کو بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو رد کر دیا۔ یہاں پر اس مسئلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے کہ کتنے عمر کا بچہ صغیر کہلاتا ہے اور کتنے عمر کا بچہ کبیر کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 7 یا 8 سال کی عمر تک جب تک نہیں پہنچا تو وہ صغیر ہے، اور جب وہ 7 یا 8 سال کا ہو گیا تو کبیر ہے۔ اب اگر فرض کرو وہ 8 سال کا ہو گیا یا دونوں بھائی 8 سال یا اس سے زیادہ کا ہو گیا، اب اگر ان میں کسی ایک کو بیچ دیا اور تفریق پائی گئی تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ تو امام شافعی کے یہاں 7 یا 8 سال سے پہلے کی عمر یہ صغیر ہونے کی ہے، اور 7 یا 8 سال ہونے کے بعد وہ کبیر کہلائے۔ امام مالک کے یہاں کہ جب پہلے دانت ٹوٹ کر دوسرے دانت نکل آئے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں دودھ کے دانت، اگر یہ دانت ٹوٹ گئے اور نئے دانت نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کبیر ہے، اور اگر پہلے دانت نہیں ٹوٹے تو وہ صغیر ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے کام خود کرنے لگے، خود کھانے لگے، خود اگر قضاء حاجت کرے تو اپنی گندگی وغیرہ دھونے لگے تو وہ کبیر ہے، اور اگر ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا تو وہ صغیر ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں بلوغت سے پہلے صغیر اور بالغ ہونے کے بعد کبیر، نہ 7 سال نہ 8 سال نہ دودھ کے دانت ٹوٹنا، بلکہ بالغ ہونے سے، اور بالغ ہونے کی علامت معلوم ہی ہے کہ لڑکے میں کیا ہے لڑکی کے اندر کیا ہے، تو اگر یہ کہ بالغ ہونے سے پہلے وہ صغیر اور بالغ ہونے کے بعد کبیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے صغیرین کے درمیان یا ایک صغیر اور ایک کبیر کے درمیان بیع کے ذریعے تفریق کر دی کہ ان میں سے ایک کو بیچ دیا، یا ہبہ کے ذریعے تفریق کر دی کہ ایک کو ہبہ کر دیا اور ایک کو اپنے پاس رکھ لیا،
تو آیا یہ بیع کرنا یا ہبہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا نہیں، بیع منعقد ہوگی یا نہیں؟ امام شافعی اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرابت ولادت کی ہو تو بیع منعقد ہی نہیں ہو، بیع ہوگی نہیں، ہبہ ہو گئی۔ اگر قرابت کی ولادت ہو، جیسے یہاں پر جو حدیث ہے اس میں ماں اور بچہ قرابت کا تعلق ہے، باپ اور بچہ اس میں قرابت کا تعلق ہوتا ہے، دو بھائیوں میں قرابت کا تعلق نہیں ہوتا، قرابت تو ہے لیکن ولادت کا تعلق نہیں ہے۔ تو امام شافعی اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر قرابت کی ولادت ہو، قرابت ولادت کی ہو، تو ایسی صورت میں بیع کے ذریعے اگر اس نے تفریق کی یا ہبہ کی تفریق کی تو نہ تو بیع منعقد ہوگی اور نہ ہبہ منعقد ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیع تو منعقد ہو جائے گی، ہاں فساد کی وجہ سے بیع کو فسخ کرنا واجب ہے، بیع تو منعقد ہو جائے گی لیکن فساد کی وجہ سے بیع کو رد کرنا واجب ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کی دلیل یہاں پر جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی نے ماں اور بچے کے درمیان تفریق کی تو آپ نے اس سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو رد کر دیا، اور بیع کا رد کرنا بیع نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، کوئی بیع ہوئی نہیں، لہذا واپس لو اسے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیع منعقد ہی نہیں ہو۔ تو امام شافعی امام ابو یوسف اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیع کے رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول محل عقد کے اندر، اور یہاں پر ایجاب و قبول اہل کی جانب سے محل عقد میں پایا گیا، لہذا بیع تو منعقد ہو جائے۔ لیکن چونکہ حدیث من لم یرحم صغیرنا بھی موجود ہے تو اس کی وجہ سے فساد ہے، اور جب فساد ہے تو اس فساد کو ختم کرنا ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے واجب اور ضروری ہے، تو بیع تو منعقد ہو جائے، لیکن فساد کو دور کرنا واجب ہوگا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی بات ہے یا اس طرح کی جو اور روایات ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ورد البیعات سے مراد ہے کہ بیع تو منعقد ہوگی لیکن اقالہ ضروری، بیع تو ہو گئی لیکن اقالے کے ذریعے بیع کو رد کر دو، بیع کو ختم کر دو، تو لہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بیع ہی منعقد نہیں ہوگی۔ ابو داؤد نے روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ اس روایت میں میمون ابن ابی شبیب کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت علی سے۔ یہاں پر ابو داؤد کہتے ہیں کہ میمون ابن ابی شبیب نے حضرت علی کا زمانہ پایا ہی نہیں، کیونکہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی تھی 40 ہجری میں، اور میمون کی شہادت ہوئی جنگ جماجم میں، اور جنگ جماجم میں ان کی جو شہادت ہوئی وہ 83 ہجری میں ہوئی۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت یہ بہت چھوٹی عمر کے ہوں گے۔ یہاں پر اگرچہ ابو داؤد نے دعویٰ تو یہ کیا کہ میمون نے علی کا دور نہیں پایا، علی کا ادراک نہیں کیا، لیکن جو دلیل بیان کی ہے اس میں صورت واقعہ بیان کی ہے حضرت میمون کے حضرت علی سے عدم لقاء پر کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ یہاں پر جو بیان کیا کہ جنگ جماجم میں میمون شہید ہوئے 83 ہجری میں، تو اس سے حقیقت واقعہ بیان کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 43 سال کا فاصلہ ہے، اور میمون جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہو 7-8 سال کے ہوں، اور 7-8 سال کا بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کا لقاء کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر عدم لقاء کی یہ دلیل نہیں، بلکہ یہاں پر صورت واقعہ کو بیان کیا گیا۔ جماجم یہ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، یہاں پر اشعث اور حجاج ابن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی جس میں حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ ابو داؤد
استرداداً یعنی نفع اور فائدے کی غرض سے کچھ وہ چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں پر بھی اگرچہ میمون رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کرنا یہ تو مقصود ہے، لیکن آگے بیان کیا ابو داؤد نے کہ حرہ کا واقعہ پیش آیا 63 ہجری میں اور حضرت ابن زبیر کی شہادت ہوئی 73 ہجری میں. یہ بطور نفع کے ہے، روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض علمی فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو ذکر کر دیا. واقعہ حرہ یہ مدینہ منورہ میں پیش آیا. حرہ وہ مقام کہ جہاں کے پتھر سیاہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی جو کہ یزید سے تعلق ہے، اسی وجہ سے ان کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا. یزید جو حضرت معاویہ کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مکہ مکرمہ چلے گئے. اہل مکہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا اور اسی وجہ سے یزید نے مسلم ابن عقبہ کو امیر بنا کر اس کے ذریعے مکہ پر کئی مرتبہ چڑھائی کا ارادہ کیا، لیکن وہ ناکام رہا. جب مدینہ والے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مکہ پر چڑھائی کر رہا ہے، لہذا انہوں نے یزید کی بیعت سے جو بیعت کی تھی اس کو ختم کر دی، وہ معاملہ ختم کر دیا اور بنو امیہ کے جتنے لوگ مدینہ میں تھے ان کا محاصرہ کر لیا. یزید نے مروان کو جو حاکم مقرر کر رکھا تھا مدینہ کا، اس نے پورے صورتحال یزید کو لکھ کر بھیجی اور مدد مانگی کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہمارا محاصرہ کر رکھا. چنانچہ مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں 12,000 یا 20,000 کا لشکر مدینہ آیا اور یزید نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ 3 دن تک تم مدینہ والوں کو سمجھانا، اگر سمجھ جائیں میری بیعت قبول کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ ان کے ساتھ قتال کرنا. مدینہ والوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو مدینہ منورہ کے اندر 3 دن کے اندر لڑائی ہوتی رہی اور اس میں تقریباً 1,500 صحابہ اور تابعین کے علاوہ عام 10,000 بچے، عورتیں اور مرد شہید ہوئے. تقریباً 1,500 صحابہ اور تابعین بھی شہید ہوئے. تو یہ جو واقعہ یہ کہلاتا ہے واقعہ حرہ، یہ پیش آیا 63 ہجری میں مدینہ کے مقام حرہ میں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یزید ہی کی وجہ سے، اور یہ شہادت ہوئی 73 ہجری میں. تو اس کا تذکرہ یہاں بطور نفع کے ہے، بطور استرداد کے ہے. باب الرخصت فی المدرکین یفرق بینہم، بالغوں میں تفریق کے کرنے کی رخصت کے بیان. حدثنا ہارون بن عبد اللہ حدثنا حاشم بن قاسم حدثنا عکرمۃ قال حدثني ایاس بن سلمۃ قال حدثني ابي قال خرجنا مع ابي بكر وامره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارت فشننا الغارة. ایاس ابن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سلمہ نے روایت کیا، یعنی سلمہ ابن اکوع نے روایت کیا کہ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے اوپر امیر مقرر کیا. ہم نے قبیلہ فزارہ سے جہاد کیا. فشننا الغارة، ہم نے چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا. ثم نظرت الى عنق من الناس فيه ذریۃ والنساء، میری نظر لوگوں کی جماعت پر پڑی جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے. فرمیت بالسهم، میں نے ایک تیر مارا. فوقع بینہم وبین الجبل، وہ تیر ان لوگوں اور پہاڑ کے درمیان گرا. فقاموا، وہ رک گئے. فجئت بهم الى ابی بکر، میں ان کو لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آیا. فیہم امرأۃ من فزارہ، ان کے ساتھ قبیلہ فزارہ کی ایک عورت تھی. علیہا قشع من ادم، اس کے اوپر پوستین تھی، یعنی چمڑے کی ایک پوستین وہ عورت پہنی ہوئی تھی. معہا بنت لہا من احسن العرب، اس عورت کے ساتھ اس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی. فنفلنی ابو بکر بنتہا، حضرت ابو بکر نے اس عورت کی بیٹی مجھے بطور انعام دے دی. فقدمت المدینہ،
میں مدینہ میں آیا، فلقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، فقال لی یا سلمۃ حبل المرأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے سلمہ یہ عورت، یہ لڑکی مجھے دے دے۔ فقلت واللہ لقد اعجبتنی، میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ مجھے پسند ہے، وما کشفت لها ثوبا، اور ابھی میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں اٹھایا۔ فسکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی اذا کان من الغد لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فقال لی یا سلمۃ حبل للمرأۃ للہ ابوک۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا اے سلمہ یہ عورت، یہ لڑکی مجھے دے دے، تجھے تیرے باپ کی قسم۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، واللہ لقد اعجبتنی، خدا کی قسم یہ مجھے پسند ہے، وما کشفت لها ثوبا، اور میں نے ابھی کپڑا بھی نہیں اتارا، وہی لک، اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فبعث بها الى اہل مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کی طرف بھیج دی۔ وفی ایدیہم اسرا، اور ان کے ہاتھوں میں مسلمان قیدی تھے۔ ففتاہم بتلک المرأۃ، بس اس عورت کے بدلے میں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اوپر تو معلوم ہوا تھا کہ اگر آپ کی قید میں غلام ہیں اور ان میں محرمیت ہے اور وہ دونوں صغیر ہیں یا ایک صغیر اور ایک کبیر ہے تو ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تفریق ہو گئی تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اب آگے بیان کیا مدرکین کا حکم، یعنی بالغوں کا حکم، کہ اگر آپ کے ملکیت کے اندر دو غلام ہیں اور دونوں بالغ ہیں، اب ایک غلام یعنی آپس میں دونوں بھائی ہو یا باپ اور بیٹا ہو یا ماں اور بیٹا ہو لیکن سب بالغ ہیں، تو اب ان کے درمیان تفریق کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس وجہ سے تفریقی ممانعت تھی، نگہداشت، انسیت، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز یہاں پر نہیں ہے، اور جب وہ چیز یہاں پر موجود نہیں تو ان کے درمیان اگر تفریق کر دی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اس باب کے تحت یہ واقعہ بیان کیا، سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جہاد کے لیے حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا امیر مقرر کیا، قبیلہ فزارہ پر ہم نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ پھر میری نظر لوگوں کی جماعت پڑ پڑی، عنق، اعناق کی جمع گردن کو کہا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پر قوم کے معزز لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور یہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تاکہ پہاڑ پار کر کے بھاگ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یاد میں تو ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کے اوپر چمڑے کی پوستین تھی، اس کے ساتھ اس کی خوبصورت لڑکی تھی۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے جو کہ اس جنگ میں اوروں کے مقابلے میں زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا تو بطور انعام وہ لڑکی ان کو دے دی۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑکی کو دیکھا تو فرمایا بھئی یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پسند ہے اور ابھی تک جمعرات بھی نہیں بنی، تو میں آپ کو کیسے دے دوں؟ منع کر دیا۔ اگلے دن پھر حضور سے ملاقات ہوگی بازار میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے اور ابھی تک تو جو ہے میں نے کپڑا بھی نہیں اتارا۔ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو مکہ والوں کو بھیجا، کیونکہ کچھ مسلمان مکہ والوں کی قید میں تھے اور یہ لڑکی حسین و جمیل تھی، تو لہذا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان قیدیوں کو چھڑانا مقصود تھا۔ غرض یہ کہ اس لڑکی کو مکہ بھیجا اور اس کی وجہ سے مسلمان قیدی چھڑائے گئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ترجمۃ الباب کیا ہے کہ اگر بالغ آپ کی قید میں ہے تو ان کے درمیان اگر تفریق ہو تو جائز ہے۔ جس وقت یہ لڑکی پورے مجمع کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ قیدی بنی، اس کے بعد اس کو حضرت ابوبکر نے حضرت سلمہ ابن اکوع کو دے دیا تو تفریق پائے گی نہیں پائے گی؟ اور یہی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے کہ دو بالغوں کے درمیان تفریق کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ باب فی المال یصیبہ العدو من المسلمین ثم یدرکہ صاحبہ فی الغنیمۃ، یہ باب اس مال میں کہ جو مسلمانوں سے دشمن کو پہنچ جائے اور پھر اس کا مالک اس کو پالے غنیمت میں۔ حدثنا صالح بن صہیب حدثنا یحییٰ یعنی ابن ابی زائدہ
عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان غلاما لابن عمر ابق الى العدو. حضرت نافع کی روایت ہے ابن عمر سے کہ ابن عمر کا ایک غلام دشمن کی طرف بھاگ گیا. فظاہر علیہ المسلمون، پھر مسلمانوں نے کفار پر غلبہ پا لیا. فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن عمر ولم یقسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو حضرت ابن عمر کو واپس کر دیا اور تقسیم نہیں کیا. حدثنا محمد بن سلیمان الانباری والحسن بن علی المعنى قال حدثنا ابن نمیر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذها العدو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا، دشمن نے اس کو پکڑ لیا. فظاہر علیہم المسلمون، پھر دشمنوں پر مسلمان غالب آ گئے. فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ گھوڑا حضرت ابن عمر کو واپس کیا گیا، لوٹایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وَأَبِقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ وَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خالد بن الولید بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابن عمر کا ایک گھوڑا بھاگ گیا اور رومیوں کے زمین میں چلا گیا، یعنی دارالحرم میں چلا گیا اور مسلمانوں پر غالب آ گئے. پھر خالد ابن ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس غلام کو حضرت ابن عمر کو واپس کیا. اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کرے اور مسلمانوں کے مال پر غلبہ پالے تو آیا وہ مال مسلمان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے یا نہیں؟ اب اگر مسلمانوں نے حملہ کر کے وہ مال حاصل کر لیا تو وہ مال غنیمت شمار ہوگا یا جس کا مال تھا وہ اس کا مالک ہوگا؟ فرض کیجئے کہ میرا مال ہے اور دشمن نے اس مال پر غلبہ پا لیا، پھر مسلمانوں نے حملہ کر کے اس مال پر قبضہ کر لیا، تو یہ مال غنیمت کے طور پر سارے مجاہدین میں تقسیم ہوگا یا میرا جو مال تھا مجھے واپس کیا جائے؟ اس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کفار کا مسلمان کے مال پر غلبہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اس غلبے کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا. اگر کفار مسلمان کے مال پر غلبہ پالے تو کفار کا وہ استیلاء اور وہ غلبہ معتبر ہی نہیں ہوگا، چاہے اس مال کو وہ دارالحرم میں ہی کیوں نہ لے جائے. گویا وہ مال مسلمان کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں، اور جب وہ مال مسلمان کی ملکیت سے نکلا نہیں، اب اگر مسلمان حملہ کرے کہ اس مال کو حاصل کر لیں تو جس کا مال تھا اس کو واپس کیا جائے. یہ کب؟ جبکہ وہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہ ہوا. اگر مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہ ہوا تب تو وہ لے لے گا جو مالک تھا بغیر کسی عوض کے، اور اگر تقسیم ہو گیا تو اس مال کو قیمت کے عوض لے گا. بہرحال امام شافعی کے یہاں کفار کا مسلمان کے مال پر غلبہ اور استیلاء ثابت ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ دارالحرم میں ہی کیوں نہ لے جائے. امام مالک فرماتے ہیں کہ کفار مسلمان کے مال پر غلبہ پاتے ہی مالک ہو جاتے ہیں. کفار مسلمان کے مال پر غلبہ پاتے ہی مالک ہو جاتے ہیں، چاہے ابھی دارالحرم میں نہ لے کے ہو، مال دارالاسلام میں ہی. صرف غلبہ پانا ان کی ملکیت کا سبب ہے. امام ابو حنیفہ، امام احمد یہ فرماتے ہیں اگر کفار نے مسلمان کے مال پر غلبہ پا لیا اور احراز پایا گیا یعنی دارالحرم میں منتقل کرنا پایا گیا تو ان کی ملکیت ثابت ہے. اور اگر ابھی مال دارالاسلام میں ہی ہے اور مسلمان نے حملہ کر کے وہ مال حاصل کر لیا تو جو مالک تھا اسی کو ملے گا، وہ مال غنیمت میں شمار نہیں ہوگا. اگر مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، تقسیم نہیں ہوا تو بغیر قیمت کے لے گا، اور تقسیم ہو گیا تو قیمت کے عوض لے گا. تو امام شافعی کے یہاں کفار کا غلبہ مطلقاً ملکیت کا سبب نہیں، چاہے دارالحرم میں کیوں نہ مان لے جائے. امام مالک کے یہاں مطلقاً غلبہ کفار کی ملکیت کا سبب ہے، چاہے مال دارالحرم میں نہ لے جایا گیا ہو، یعنی احراز نہ پایا گیا ہو، تب بھی کفار مالک ہو جائے گی.
اور امام ابو حنیفہ امام احمد کے یہاں اگر کفار غلبہ پانے کے بعد دارالحرم میں لے جائیں یعنی احراز پایا جائے، دارالحرم میں لے جا کر محفوظ کرنا یہ احراز کہتے ہیں، اگر یہ احراز پایا جائے تو تب تو کفار کی ملکیت ثابت ہوگی، اور اگر ابھی وہ دارالحرم سے لے کر نکلے ہی، دارالاسلام سے لے کر نکلے ہی نہیں، دارالحرم میں ہی دارالاسلام میں ہی ہے، تو ایسی صورت میں کفار کا غلبہ ثابت نہیں ہوگا۔ امام شافعی کی دلیل یہاں پر جو دو روایتیں بیان کی گئی اس باب کے تحت، پہلی روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کا غلام بھاگ گیا دشمنوں کی طرف، یعنی دارالحرم میں چلا گیا، اور جب دارالحرم میں چلا گیا تو حرمیوں نے پکڑ لیا، اب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور جہاں اور مال ہاتھ آیا تو یہ غلام بھی ہاتھ آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام حضرت ابن عمر کو واپس کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے غلبے کی وجہ سے مسلمان کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ دوسری روایت کا حاصل بھی تقریباً یہی ہے، اس میں یہ کہ حضرت ابن عمر کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، دشمن کے پاس چلا گیا، مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ گھوڑا بھی حاصل کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت ابن عمر کو واپس کرایا۔ اور ایک مرتبہ اور حضرت ابن عمر کا غلام بھاگ گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ، تو خالد ابن ولید نے یہ گھوڑا، یہ غلام جو ہے حضرت ابن عمر کو واپس کرایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا مسلمان کے مال پر غلبہ پانے کے باوجود ان کا قبضہ ثابت نہیں ہوتا، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہوتے۔ ایک دلیل تو یہ، دوسری دلیل یہ کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کیا، مشرکین نے، اور چراگاہ میں موجود اونٹ اونٹنیاں ان کو پکڑ کر لے گئے، اور ایک عورت جو چرانے پر مامور تھی اس کو بھی لے گئے، اور جب رات آئی سونے کے لیے لیٹے تو اس عورت کے ہاتھ باندھ دیے اور اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصبہ نامی اونٹنی بھی تھی۔ جب عورت نے دیکھا کہ سارے سو رہے، لہذا اس نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھ کھولے اور جس اونٹ یا اونٹنی کے پاس جاتی تو وہ بدکنے لگتا، اب اسے ہوا کہ یہ بدکے گا تو یہ کیا کھل جائے گی، پھر پکڑ لیں گے، تو کسی کے اوپر سوار نہیں ہو سکی۔ جب عصبہ نامی اونٹنی کے پاس پہنچی تو وہ بدکی نہیں، اس پر بیٹھی اور وہ دوڑنے میں تیز تھی، لہذا جب وہ چلنے لگی وہاں سے ان کی آنکھ کھلی، کفار نے پیچھا بھی کیا لیکن پکڑ نہیں سکے۔ اب یہ عورت مدینہ آ گئی، اب اس اونٹنی پر سوار ہونے کی وجہ سے جان بچ گئی، لہذا نظر مان لی کہ اگر میں بحفاظت مدینہ پہنچ گئی تو اس کی قربانی دوں، حالانکہ اس کے مالک نہیں۔ جب مدینہ پہنچی تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور اس نے اپنی نظر کے بارے میں بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا، اس نے تو تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تجھے یہاں تک جان بچا دی تیری اور تجھے پہنچا دیا، اور تو اسی کو قربانی کے چکر میں۔ پھر فرمایا لا نظر فی معصیت ولا یملک ابن آدم، انسان جس کا مالک نہ ہو اس میں نظر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے عورت اس کے مالک نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں اس اونٹنی پر کفار کا غلبہ ہو گیا تھا اور کفار سے وہ لے کر آ رہی، تو یہ مالک ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی ملکیت نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہی اس کے مالک رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے غلبے کی وجہ سے کفار کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ عقلی دلیل بھی ہے، نور النوار وغیرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کفار کا مسلمان پر غلبہ پانا یہ امر معصیت ہے، اور ملکیت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے، اور جو امر محظور ہو ممنوع ہو وہ نعمت کے حصول کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا، تو لہذا کفار کا غلبہ جو امر محظور ہے وہ کفار کی ملکیت کے ثابت ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ امام مالک جو یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً کفار کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ امام احمد جو کہتے ہیں کہ احراز کے بعد ملکیت ثابت ہوگی، بہرحال کفار کی ملکیت کے تینوں قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہاں پر آپ دیکھیے کہ مہاجرین کو فقراء کہا گیا، حالانکہ ان میں وہ بھی مہاجرین ہیں جن کی مکے میں بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑی بڑی زمینیں اور خوب مال و دولت تھا،
لیکن اس کے باوجود ان کو فقیر کہا گیا، اور فقیر آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ میں ان کے پاس مال تھا، جو کہ مشرکین مکہ غالب آ گئے تھے، وہ ان کی ملکیت میں آ گیا تھا، ان کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اگر ان کی ملکیت باقی رہتی تو ان کو قرآن میں فقراء نہ کہا جاتا۔ تو اس سے بھی ان ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر مکہ جانے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اپنے گھر میں قیام کریں گے، آپ اور حضرت علی، جو مکہ میں آپ کا گھر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارا گھر چھوڑا کہا، یعنی وہ قابض ہو گئے، وہ مالک ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے غلبے کی وجہ سے مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب رہ گئی یہاں پر یہ دو روایتیں جسے امام شافعی نے استدلال کیا، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ غلام بھاگا حضرت ابن عمر کے پاس، لیکن ابھی وہ دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں نہیں پہنچا، اور جب دارالحرب میں نہ پہنچے تو احراز نہیں پایا گیا، اور احراز سے پہلے مسلمان کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے ان کے گھوڑے والے واقعے کے اندر بھی، اور ان کا جو غلام بھاگنے کا واقعہ ہے، خالد ابن ولید نے اس کو واپس کیا، تو اس کے اندر بھی یہی تعبیر کی جائے گی۔ یا یہ ہے کہ اگر احراز پایا گیا تھا تو اب مال غنیمت کی تقسیم کے بعد ان کو دیا گیا، لیکن وہ دیا گیا بالعوض نہ کہ بلا عوض۔ تو اگرچہ اصل مالک کو واپس ہوا، لیکن وہ عوض کے ساتھ واپس ہوا، بغیر عوض کے واپس نہیں ہوا۔